جو اسلام کی تعلیمات تھی وہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں، بالکل نکل چکی۔ ضرورت ہے کہ اس وقت ہم یقیناً اختلاف ہے، میں نہیں کہہ سکتا کیسے کہوں کہ بھائی اختلاف نہیں ہے، اختلافات ہیں، اور میں نے پچھلے سال بھی شاید یہ جملہ کہا تھا اور یہ بات کی تھی کہ اگر ہم 3 برتن لیں، ایک گلاس لیں، ایک جگ لیں، ایک بالٹی لیں، ایک گلاس لیں، ایک جگ لیں، ایک بالٹی لیں، تینوں میں پانی بھریں فل، تینوں کو فل پانی سے بھر دیں۔ اب تینوں میں تینوں فل ہیں، توجہ، گلاس بھی فل ہے، جگ بھی فل ہے، بالٹی بھی فل ہے، لیکن پانی ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، گلاس کا پانی کچھ اور فل ہے، جبکہ وہ جگ بھی فل، بالٹی وہ بھی فل۔ وجہ کیا ہے؟ فل تو ہیں لیکن ہر ایک کا جتنا ظرف تھا، جتنی گنجائش تھی برتن میں، اس نے اتنا ہی پانی لے لیا۔ واہ 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 واہ، اب ہم اس میں کوشش کریں کہ گلاس میں بالٹی کا پانی بھر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پتہ ہے نا، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ اگر ہم سائیکل کے ٹیوب میں ٹیوب کی ہوا بھرنا چاہیں گے تو بسٹ ہو جائے گا، کیونکہ جتنی گنجائش ہے اتنا ہی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ میں اس کا ایک بہترین آپ کے سامنے ایک واقعہ جو میرا نہیں ہے، طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، کون واقف نہیں ہوگا، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بکرے کو ذبح کیا گیا، اس کا بروسٹ کیا گیا، اس کو بھونا گیا۔ جب تک تیار ہو گیا، اب یہ طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اس کو تیار کیا تھا بکرے کو، گوشت کا، اسے کہا کہ مجھے دستی دو، مجھے دستی دو، ابھی معرفت کی باتیں ہیں، مجھے دستی دو۔ اس نے رسول کی خدمت میں دستی پیش کی، رسول نے ایک دستی لینے کے بعد پھر دوبارہ کہا کہ ایک اور دو، رسول نے پھر کہا کہ ایک دستی اور دے دو، اس نے دوسری بھی دے دی، پھر رسول نے فرمایا کہ ایک دستی اور دے دو۔ واہ واہ، توجہ ہے، بسم اللہ، واہ واہ واہ، بکرا ایک ہے، رسول نے کیا فرمایا کہ ایک دستی دے دو، اس نے دے دی، پھر کہا کہ دوسری دو، دوسری بھی دے دی۔ اب جب رسول نے کہا کہ اور دو دستی، کہنے لگا یا رسول اللہ بکرے میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، بکرے میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، میں تیسری کہاں سے دوں؟ تو رسول نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کہتے میں مانگتا رہتا، تم دیتے رہتے۔ یا علی یا علی، واہ 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 واہ، توجہ ہے بسم اللہ، کہ تم مانگتے رہتے، میں مانگتا رہتا، تم دیتے رہتے۔ بے شک بے شک پھر طارق جمیل نے کہا کہ دیکھو یہ معرفت کی بات ہے، بے شک، معرفت جاننا نہیں ہے، معرفت جاننا نہیں ہے، معرفت پہچاننا۔ بے شک، واہ واہ، یعنی یہ تو سبھی جانتے ہیں میرا نام اقبال ہے، میرے والد کا بھی نام پتا ہوگا، یہ پتا ہوگا، یہ ٹیچر تھا، یہ پڑھتا ہے، بس، لیکن پہچانتے کچھ ہی کچھ ہے، بے شک مجھے نا، بے شک، یعنی میرا نام جاننا، میں کس فیملی سے ہوں، کس خاندان سے ہوں، میرا والد کیا ہے، میرا پیشہ کیا ہے، سبھی جانتے ہیں نا، لیکن میں ہوں کیسا یہ ہر ایک نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں پہچاننا۔ اب طارق جمیل صاحب نے واقعہ پیش کیا، پھر کہا کہ ایک دن سخت سردی کے دن تھے، سخت سردیوں کے دن تھے، سامنے کھجور کا درخت تھا، رسول نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی جاؤ، ایک کھجور کے درخت سے، سردیوں کا زمانہ ہے، توجہ، سخت سردیاں، رسول نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ علی جاؤ اس درخت سے کھجوریں توڑ لاؤ۔ علی گئے، کھجور پہ چڑھے اور کھجور توڑ لائے۔ اب طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ علی جانتے تھے
کہ کھجور یہ سردیوں میں کھجور میں درخت میں کھجوریں نہیں ہوتی، مگر چونکہ رسول نے کہا تھا لے آؤ، یا علی واہ 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 کیونکہ رسول نے کہا تھا لے آؤ، تو علی کی یہ معرفت تھی کہ علی جانتے تھے کہ رسول کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے جو آپس ہوگا، واہ واہ یا علی جو فضول ہوگا۔ توجہ ہے، واہ واہ رسول نے جو بھی کچھ دیا، رسول نے جو بھی کچھ دیا، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے تعلیمات رسول کو بھلا دیا، بے شک بے شک ہم نے اسلام کو جس طرح سے اسلام تھا اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا، اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کی محفلوں میں ہم آتے ہی نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے نظریات کو سنتے ہی نہیں ہیں، باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، تو جو کہہ دے ایسا نہیں ہے، بہت بڑا اختلاف نہیں۔ دیکھو اللہ ایک، بے شک رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، اور سب کا مرکز جو ہے نا وہ ہے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو جو ہے چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کا جو مرکز ہے نا، مرکز جس سے وہ ہٹتا نہیں ہے، جس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ کہ کسی بھی رسول، کسی بھی مسلمان سے پوچھو، شیعہ ہو اس سے پوچھو بھائی یہ نماز جو ہاتھ کھول کر پڑھ رہے ہو یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ واہ 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 کیا کہے گا؟ کہے گا علی سے ملی؟ نہیں۔ حسین سے ملی؟ نہیں، رسول سے ملی۔ سبحان اللہ بے شک بھلے ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہو، لیکن وہ کہتا ہے یہ منبع جو ہے، یعنی مرکز جو ہے، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے رسول سے ملا ہے۔ بے شک اہل سنت سے پوچھو یہ نماز جو پڑھ رہے ہو کہاں سے ملی؟ کسی اور کا نام نہیں لے گا، وہ یہی کہے گا کہ جو کچھ ملا، جیسی نماز میں پڑھ رہا ہوں میرے رسول نے ایسی ہی نماز پڑھی، الگ پڑھ رہا ہوں۔ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، یعنی مرکز سب کا ایک ہی ہے نا، الگ الگ مرکز نہیں ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ مجھے یہ نماز کسی اور سے ملی، نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا، سب یہ کہیں گے نماز، یہ روزہ، یہ حج، جو کچھ میں کر رہا ہوں ویسا ہی کر رہا ہوں جیسے مجھے رسول سے ملا۔ بے شک کوئی یہ نہیں کہے گا میں کسی اور سے لے رہا ہوں۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ رسول پہ اختلاف نہیں، قرآن پہ اختلاف نہیں، قبلے پہ اختلاف نہیں، اللہ پہ اختلاف نہیں۔ بے شک بے شک ہاں یہ اختلاف ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھ تک یہ پہنچا، مجھ تک جو خبر پہنچی وہ اس طرح پہنچی۔ اب آپ دیکھیں سب میں زیادہ مستند ترین چیز کون سی ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت؟ اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ مقدس وقت سب سے زیادہ معتبر چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا کسی نے کہ بتاؤ بھائی، اور رسولوں نے تو مجھے دکھائے تھے نا، تو ہم آج کیا پیش کریں؟ کیسے بتائیں کہ ہمارے رسول تھے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو میں نے کہا ہمارے پاس قرآن مجید ہے، واہ واہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ کہا کہ قرآن مجید ہے ہمارے پاس، اگر ہم آج دکھائیں فخر کے ساتھ دکھا سکتے ہیں کہ جیسی کتاب ہمارے پاس ہے ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں۔ واہ 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 بے شک آپ دیکھیں نماز پہ اختلاف، پڑھنے پہ اختلاف ہے، واہ واہ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں، مگر نماز پہ اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ کوئی مسلمان نماز پہ اختلاف نہیں کرے گا، یعنی یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس مستند اور سچی کتاب سے ملا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ہاں نماز کے طریقے جدا جدا طریقے سے آئے، اختلاف ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن جو منبع ہے نا جہاں سے مل رہا ہے، یعنی رسول پہ اختلاف نہیں ہے، قرآن پہ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں شیعوں کے پاس 40 پارے ہیں، تو دکھائے نا
کتنا بڑا جھوٹ ہے. خدا بندہ لگائیں. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ انا، خود خدا کہہ رہا ہے انا نحنو نزلنا الذکر انا لہو لحافظون، کہ ہم نے اتارا ہے ذکر کو، ہم حفاظت کریں گے. یعنی یعنی واہ واہ. تو جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھایا ہے، کسی میں ضرورت ہے تو اس میں 10 پارے شامل کر دے یا 10 پارے نکال دے. واہ واہ. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو قرآن پہ یقین نہیں. بے شک. پھر آپ دیکھیں تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمیں جتنا شکر اللہ کا کریں نا